اور کوہلوں میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ تمبو میں آسانی بجلی گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جہاں بحق ہو گئے، جبکہ 8 افراد زخمی۔ 2 درجن سے زائد کچے مکانات و کمروں کی چھتیں گر گئیں۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب اور قطر میں زلزلہ۔ امریکی زلزلہ پیما کے مطابق زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ایران میں بندر لنگھا تھا، گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ ایران میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 22 زخمی ہو گئے۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، آج سے بارشیں ہوں گی۔ موسلادھار سلسلہ 5 جولائی تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے بتا دیا، اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ وارننگ تو آ گئی، انتظامیہ اپنی تیاری نہ کر سکی، بیشتر نالوں کی صفائی نہ ہو سکی۔ کراچی کے الاوالا ٹاؤن میں 2 منزلہ عمارت ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ ایس بی سی کی جانب سے مسمار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سکھر ملتان موٹر وے M5 پر تیز رفتار ویگن کنٹینر سے ٹکرا گئی، 2 افراد جہاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ لاہور میں نامعلوم افراد کا سینئر صحافی ایاز امیر پر تشدد۔ ملزمان نے دنیا ٹی وی کے دفتر کے باہر حملہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تحقیقات کرانے اور ملزمان کو جلد کٹہرے میں لانے کی ہدایت کر دی۔ لاہور کے تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں واقعے کا مقدمہ درج۔ ایاز امیر کے ڈرائیور کی مدیت میں مقدمہ 6 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق ہسپتال پہنچ گئے۔ ایاز امیر کہتے ہیں حملہ آور تربیت یافتہ تھے۔ اور ملک بھر میں کورونا کے 818 کیسز رپورٹ۔ NIH کے مطابق 24 گھنٹے میں 18,305 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 4.47% رہی۔ 4 مریض انتقال کر گئے۔ حکومت پنجاب کا صوبے بھر میں ڈینگی ڈے منانے کا فیصلہ۔ ڈینگی مچھر کی افزائش کی جگہ پر سپرے کیا جائے گا۔ انسداد ڈینگی کے سلسلے میں گھروں، چھتوں اور دفاتر کی صفائی کی جائے گی۔ صوبائی، ضلعی اور تحصیل سطح پر انسداد ڈینگی سیمینارز ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز آج سے لاہور میں انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ حلقہ PP 167 میں انتخابی ریلی سے خطاب کریں گے۔ اور چائنیز کمپنی کراچی میں نئی بس سروس شروع کرے گی۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے چائنیز کمپنی کے وفد سے ملاقات کی۔ 500 بسوں کا فلیٹ 4 ماہ میں کراچی پہنچے گا۔